رب زدني علما. جی اگلا سوال کیا ہے شاہ انیس بھائی نے. یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، نماز میں آمین کیسے کہنی چاہیے، بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے، اور اس کی دلائل کیا ہے؟ جی دیکھیں، مسئلہ ہے اجتہادی، اور جب مسئلہ اجتہادی ہو تو اس میں ایمانداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ایگزیکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، بلکہ ایمانداری کے مطابق ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، اور یہی ہر ایک کو بتانا چاہیے کہ اگر وہ آدمی اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے تو اسے آہستہ کہنا چاہیے، اور اگر وہ آدمی دوسرے ائمہ جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے تو اسے آمین بالجہر یعنی زور سے کہنا چاہیے۔ اور سنیں، مسئلہ اجتہادی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلوم کے اندر فرماتے ہیں لا احب الجہر بالتامین وراء الامام، کہ میں امام کے پیچھے مقتدی کے لیے زور سے آمین کہنا پسند نہیں کرتا۔ تو اگر وہ شوافع میں سے ہے تو اسے آہستہ کہنا چاہیے، ہاں اس کا امام زور سے آمین کہے گا۔ ہر ایک کے پاس اپنے طور سے حدیث ہے، اور یہ حدیث کو اصل میں سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلک وجود میں آ گئے ہیں۔ ہاں، ایک تیسرا طبقہ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے جو نہ تو خود امام ہے، امام کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی امام کو فالو کرنا پسند کرتا ہے، بلکہ امام کی فالوئنگ کو شرک سمجھتا ہے۔ ایسے کے لیے علامہ ناصر الدین البانی کا حوالہ ہمارے پاس ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے زور سے آمین کہنے کی ایک بھی صحیح حدیث، صحیح دلیل مجھے نہیں ملی ہے۔ تو ایسے کے لیے علامہ ناصر الدین البانی کا حوالہ ہے کہ انہیں زور سے چلا کر کے آمین نہیں کہنا چاہیے، اور اگر پھر بھی کہیں گے تو پھر وہ آمین بالجہر نہیں ہوگا، بلکہ وہ کچھ اور ہی ہوگا جس کو آمین بالشر کہا جا سکتا ہے۔